ڈیلفی کا قدیم تھیٹر یونان میں سب سے اہم آثار قدیمہ کے مقامات میں سے ایک ہے، جو اپنی بھرپور تاریخ اور شاندار تعمیراتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا یہ تھیٹر کبھی ثقافتی تقریبات اور پرفارمنس کا متحرک مرکز تھا، جہاں قدیم یونانی ڈرامائی ڈراموں اور موسیقی کے مقابلوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اس کا متاثر کن ڈیزائن، جس میں تقریباً 5000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، اس وقت کی نمایاں انجینئرنگ کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ تھیٹر کو پہاڑی کی طرف تعمیر کیا گیا ہے، جو ارد گرد کے مناظر کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے، بشمول ماؤنٹ پارناسس کی شاندار ڈھلوانوں کے۔ تھیٹر کے زائرین اس کے محفوظ کھنڈرات میں گھوم سکتے ہیں اور تالیوں کی گونج کا تصور کر سکتے ہیں، جو ایک بار ابھرتی ہے تو گونجتی چلی جاتی تھی۔ یہ سائٹ ایک بڑے آثار قدیمہ کے احاطے کا حصہ ہے، جس میں اپولو کا مندر، مقدس چشمہ اور قدیم اسٹیڈیم شامل ہے۔ یہ سبھی ڈیلفی کی تاریخی اہمیت کی بھرپور ہسٹری میں اہم ہیں۔ یونان کے ثقافتی ورثے میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے تھیٹر ایک ضروری اسٹاپ ہے، جو قدیم تہذیبوں کے سماجی اور مذہبی طریقوں کے بارے میں روشنی ڈالتا ہے۔ یہ تھیٹر اب صبح سے شام تک دیکھنے والوں کے لیے کھلا رہتا ہے، جو ڈیلفی کے خزانوں کو اپنی فرصت میں تلاش کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ چھٹی صدی قبل مسیح کے آخری اور 5ویں صدی قبل مسیح کے آغاز کا زمانہ یونان میں علوم و فنون کی نشو و نما کا دور تھا۔ دیگر علوم و فنون کے ساتھ فن اداکاری اور ڈرامے کا آغاز بھی اسی دور میں ہوا۔ یونانی المیہ ڈراموں کا بابائے آدم ایک شخص تھیسیپیز کو قرار دیتے ہیں۔ ایتھنز کے اس باصلاحیت شخص کا نام ہی فن اداکاری کے سلسلے میں بھی پہلا نام قرار پاتا ہے۔ تھیسیپیز نے پرانے وقتوں سے تہواروں کے موقع پر منعقد ہونے والی طائفہ سرائی کے ناچنے گانے والوں کی صف میں ایک اداکاری اور مکالموں کا اضافہ کر کے المیہ ڈرامے کی بنیاد رکھی تھی۔ سن 534 قبل مسیح تک المیہ ڈرامے کا فن اتنا نکھر چکا تھا کہ ایتھنز میں اسے سرکاری سرپرستی سے نوازا گیا۔ اسی سال ایتھنز میں منعقدہ شراب کے دیوتا ڈیونیسس کے نام سے منسوب تہوار عظیم ڈیونیسیا کے موقع پر تھیسیپیز نے المیہ ڈراموں کے پہلے مقابلے میں انعام جیتا۔ اس طرح وہ المیہ ڈراموں کا موجد قرار پایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ تھیٹر نہ تھا، اور تھیسیپیز اپنے طائفے کے ساتھ گھوم پھر کر یونان کی تمام ریاستوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا تھا۔ یونانی قدیم میں ڈرامے مذہبی تہواروں کا ایک حصہ تھے اور یونانی دیوتا ڈیونیسس کے اعزاز میں پیش کیے جاتے تھے۔ ابتدا میں ان ڈراموں کے پیش کرنے کے لیے ایسے مقامات تعمیر کیے گئے جہاں وہ پہاڑیوں کے درمیان قدرتی طور پر ایسی نشیبی جگہ موجود تھی جس میں ناظرین نیم دائرے کی شکل میں بیٹھ کر اسٹیج پر ہونے والی کارروائی کی طرف دیکھ سکتے۔ ایسا ہی ایک تھیٹر ڈیلفی کے مقام پر تقریباً 500 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ تین سو 340 قبل مسیح میں ایک اور تھیٹر ایپیڈاریوس کے مقام پر بھی تعمیر ہوا تھا۔ یہ ڈیلفی کا تھیٹر یونانی تعمیر کا ایک مکمل نمونہ تھا۔ اس تھیٹر میں تقریباً 12,000 افراد کی بیٹھنے کی گنجائش تھی، جو آج بھی موجود ہے۔
اس تھیٹر کے سٹیج پر اس دور کے بڑے بڑے شاہکار ڈرامے پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں میں سوفوکلیز کا شاہ ایڈیپی اور اینٹیگونس کا ایلس کا اوریسٹیا اور یوریپیڈیس شامل تھے۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں یہ تھیٹر سب سے پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ 160 قبل مسیح میں پریگامون کے یومینس دوم نے تھیٹر کی دوبارہ تشکیل اور مرمت کے لیے مالی اعانت فراہم کی۔ 67 عیسوی میں رومی شہنشاہ نیرو کے دورے سے پہلے تزئین و آرائش کی گئی۔ ان میں آرکسٹرا کے فرش کو ہموار کرنا اور اس کے ارد گرد پتھر کا پیراپیٹ شامل تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں ہیروڈوٹس اینٹیکس ایک رومن سینیٹر نے ڈیلفی کے قدیم سٹیڈیم کے ساتھ تھیٹر میں مزید تبدیلیوں کے لیے فنڈ فراہم کیے۔ پانچویں سے 14ویں صدی عیسوی میں قدیم یونان کے زوال کے بعد تھیٹر کو ڈیلفی کے باقی آثار کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیا گیا اور زیادہ تر بھول گیا۔ 1438 عیسوی میں جب 15ویں صدی میں ایک اطالوی سیاح انکونا کے سائریاکس نے ڈیلفی کا دورہ کیا تو تھیٹر صرف جزوی طور پر دکھائی دے رہا تھا، جس کا بیشتر حصہ پتھروں اور مٹی سے ڈھکا ہوا تھا۔ اٹھارہ سو 95 میں فرانسیسی اسکول آف آرکیالوجی نے جدید کھدائی کے دوران تھیٹر کے کچھ حصوں کو صاف کیا۔ 1927 میں یونانی شاعر اینجلوس سیکیلیانوس اور ان کی اہلیہ ایوا پامر نے پہلا ڈیلفک فیسٹیول منعقد کیا۔ ڈیلفی کے تھیٹر میں 2000 سالوں میں پہلی بار ایک ڈرامہ پیش کیا گیا۔